اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ خدایا مجھے اس مہینے میں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تجھ پر توکل کرتے ہیں، جو تیری بارگاہ میں کامیاب ہیں اور تیرے مقرب بندے ہیں، اپنے احسان و کرم سے اے طلب کرنے والوں کی آخری امید۔ ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ ہے، آج کے دن کی دعا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں آج کے دن کی تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 10ویں دن کی دعا جو پیغمبر نے تعلیم فرمائی کہ خدایا مجھے اس مہینے میں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تجھ پر توکل کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو تیری بارگاہ میں کامیاب ہیں اور تیرے مقرب بندے ہیں، اپنے احسان و کرم سے اے طلب کرنے والوں کی آخری امید۔ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو کامیاب بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں توکل کا متعدد مقامات پر حکم دیا گیا ہے، اور توکل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ یعنی جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، تو اللہ بھی اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ انسان وہیں گھبراتا ہے، وہیں پریشان ہوتا ہے جہاں پر اس کا ایمان اللہ کے سلسلے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ جہاں پر وہ انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے وہاں پر اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ خاصان خدا جو اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں مصیبتیں بھی ان پر پڑی ہیں، لیکن کہیں پر بھی ان کی پیشانی پر شکن نہیں آئی ہے۔ جس کی مثال آج ہی کی مناسبت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب ہیں، مال و دولت سب کچھ ہے آپ کے پاس، دنیا کی تمام مال و دولت آپ کے پاس ہے، غلام ہیں، نوکر ہیں، کنیز ہیں، سب موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے، مال کا انبار ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان اور اللہ سے تقرب، اللہ پر بھروسے کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، ان پریشانیوں کے باوجود کبھی پیشانی پر شکن نہیں آئی ہے۔ اور اللہ کے اوپر بھروسہ کا ایک اہم عنوان یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جو ملکۃ العرب تھی، جن کے دسترخوان پر سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، لیکن راہ خدا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے 3 سال شیب ابی طالب میں وہ زندگی بسر کی ہے کہ جہاں پر اللہ والوں کو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے درختوں کے پتے چبانے پڑتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ بھی مصیبت کو برداشت کیا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کے پروردگار تو ہمیں کامیابی دے گا۔ بہرحال یہ توکل ہے۔ توکل کے سلسلے میں مختلف روایات اور مختلف واقعات موجود ہیں، جیسے جناب ابراہیم کا واقعہ کہ جناب ابراہیم کو جب نار نمرودی میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم کے پاس جناب جبریل آئے، مدد چاہیے، کہا مدد چاہیے لیکن تم سے نہیں، کیونکہ جناب ابراہیم اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، لہذا مدد مانگی تو اس سے مدد کی، اگر انہوں نے امید کی تو صرف اللہ پر بھروسہ کیا، لہذا اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ آواز آئی یا نار کونی برداً و سلامہ علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے گلزار ہو جا اور ان کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ان کے لیے سلامتی کی ضامن بن جا۔ یہ
قرآن کریم کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے توکل کے متعدد مثالیں ہیں کہ جہاں پر بھی انسان توکل کرتا ہے اور جہاں پر توکل کے سلسلے میں حکم دیا گیا ہے، اور یہی توکل ہے کہ جو انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ دعا یہی ہے کہ پروردگار اس ماہ میں ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کر دے جو تیری بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ اس کی مثال شہدائے کربلا ہیں۔ آپ حدیث زیارت دیکھیے، چھٹے امام سے منسوب زیارت ہے جو شہدائے کربلا کی زیارت ہے۔ کیا اس شہدائے کربلا آپ کامیاب ہیں؟ اور ایسی کامیاب فزتم فوزا عظیما، یعنی آپ کو عظیم کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ یہ عظیم کامیابی کیسے نصیب ہوئی شہدائے کربلا کو؟ شہدائے کربلا کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ شہدائے کربلا کو اللہ پہ بھروسہ تھا۔ شہدائے کربلا نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لہذا اللہ نے ان کو یہ عظیم کامیابی دی ہے کہ جس کی سند چھٹے امام دے رہے ہیں ان کو کہ شہدائے کربلا آپ کامیاب ہیں۔ اور جب وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے وہی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ تمام شہداء، خصوصاً شہدائے کربلا علیہ السلام کہ جو دنیا کے سب سے عظیم شہید ہیں، ان سے بلند و بالا کوئی دنیا میں شہید نہیں ہے، دنیا کے سب سے عظیم شہید شہدائے کربلا ہیں۔ لہذا انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ کی بارگاہ سے انہوں نے عظیم کامیابی حاصل کی، اور شہدائے کربلا اللہ کے مقرب بندے قرار پائے۔ لہذا ہمیں بھی بارگاہ معبود میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنے رسول کی معرفت عطا فرمائے، اپنی حجت کی معرفت عطا فرمائے، کیونکہ جب انسان کو معرفت ہو جاتی ہے تو پھر معرفت ہی جیسی معرفت ہوتی ہے ویسا بھروسہ ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار جب تو ہمیں اپنے رسول، اپنی حجت کی معرفت عطا کر دے گا تو ہم تجھ پر بھروسہ بھی کرنے لگیں گے، اور جب ہم تجھ پہ بھروسہ کریں گے تو ہمیں بھی مشکلات میں، پریشانیوں میں دقت نہیں ہوگی، بلکہ ہم خوشی خوشی ان پریشانیوں سے نکل جائیں گے، اور یہی ہماری کامیابی کی علامت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔